اسے قرآن و سنت کی عدالت میں پیش کرنا چاہیے۔ واہ، بے شک۔ جو فیصلہ قرآن کا ہو، سنت کا ہو، اور پھر اس کے بعد بالخصوص صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا ہو، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ آج کا یہ عہد جس میں اور آپ جی رہے ہیں، بڑا ہی نازک دور ہے۔ ہر بندہ اپنی جگہ ایک چیمپئن قسم کا فلاسفر بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور ماحول اس قدر آزاد، آوارہ اور بے باک ہو چکا ہے کہ دین کے بنیادی نہایت اہم اور انتہائی حساس مسائل، ان پر ہم ایسی شوخی اور بے باکانہ گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، الامان۔ دو چار لوگ جہاں بھی ملتے ہیں تو بالخصوص دین اور دینیات کو زیر بحث لانا ضروری سمجھتے ہیں۔ ایسے میں ہمارے آقا و مولا محبوب خدا خواجہ ہر دو سرا آئینہ جمال کبریا رازدار رب العلا سبحان حرف آغاز وجود ما زیب مقام تناف تدلہ، وہ بارگاہ کہ جس کا مقام یہ کہ ادب گاہست زیر آسمان، از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا۔ وہ مقدس بارگاہ کے جہاں اس امت کے چوٹی کے لوگ جب آتے تھے تو سانسوں پر بھی پہرا بٹھا لیتے تھے کہ کدھر بے خبری میں اونچا سانس نہ لینے اور محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ امت کا معمول یہ تھا شروع سے، یعنی ابھی میں اس پر ان کے اصحاب کی جماعت سے جتنا ہو سکا پیش کرتا ہوں، لیکن ایک طرف یہ سارا کچھ ہے اور آج کا ماحول دیکھیں۔ اب یہ کہ دو چار بندے جمع ہوتے ہیں تو جمع ہو کے پر چوک میں، دکان پہ، کسی تھڑے پر، کسی چوراہے پر بیٹھتے ہیں نا جب، تو وہ نہایت عامیانہ انداز میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی ہستی کو، آپ کی عظمت والا کو اور آپ کی شان والا کو ڈسکس کرتے ہیں، اور طرح طرح کے تبصرے ہوتے ہیں۔ یہ آپ سب کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں کس طرح لوگ گفتگو کرتے ہیں سرکار کی شانوں پر، حضور کی ذات پر کس طرح بولتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ
وہ عنوان ہے کہ جس پر 1000 بار بشو یمتحن ز مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. اللہ بڑے بڑے یہ کہہ گئے. اور آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ کہ جو کو کاکا ہمارا کھینچ کھچ کے نا یہاں 5 پڑھ لے، وہ میٹرک کر لے، کھینچ کھچ کے میٹرک. وہ ہمارے ایک خطیب ہوئے ماضی قریب کے، تو خطابت بڑی تھی ان کے پاس. خطابت اور چیز ہے، علم اور چیز ہے. ہاں یہ بھی ذہن رکھیں. طبرانی کی حدیث سے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو فرمایا، صحابہ تم کتنے خوش نصیب ہو، کثیر علماؤکم وقلیل خطباؤکم. تمہارے اندر علم والے زیادہ ہیں اور خطیب تھوڑے ہیں. سبحان. اور ساتھ ہی فرمایا سیأتی علی الناس زمان، میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، کثیر خطباؤہم وقلیل علماؤہم، ان میں خطیب زیادہ ہو جائیں گے اور علم والے تھوڑے رہ جائیں گے. آج یہ جو دور ہے، اپنے اس نارنگ میں ہی آپ ذرا سروے کریں تو خطیب آپ کو برمار انبار لگ جائیں گے. اور جب آپ پکڑ کے اسی بندے کو خطیب کو تقریر کروائیں تو دھواں دار کر دے گا، کبھی کان پہ ہاتھ رکھ کے، کبھی اوپر کبھی نیچے. لیکن آپ کے حضرت ادھر تشریف نہ آئے اور ہمیں یہ بتائیں کہ اسلامک بیسک رولز کیا ہیں، اسلامک فنڈامنٹلز کیا ہیں، اور ضروریات دین کتنے ہیں، ضروریات اہل سنت کتنے ہیں، ضروریات دین کی تعریف کیا ہے، عقائد قطعیہ کیا ہوتے ہیں، ظنیہ کیا ہوتے ہیں، عقائد قطعیہ میں کیا کیا آتا ہے، عقائد ظنیہ میں کیا کیا آتا ہے. یعنی دین کی بنیادی چیزیں آپ پوچھیں تو وہی بندہ جو خطابت رٹ کے رٹالائزیشن کر کے آپ کو گھنٹہ تقریر سنا رہا ہے، آپ اس کو پکڑ کے ذرا چیک کر کے پوچھنا. میں یہ ویسے نہیں کہہ رہا، بہت اچھا. آپ پکڑ کے پوچھیں کہ بھئی ہمیں ذرا یہ بتائیں کہ عقائد اسلامیہ کیا ہیں، ان کی ٹوٹل اقسام کتنی ہیں، ٹائپس کتنی ہیں، کائنڈس کتنی ہیں، اوضاع کتنی ہیں، اور تفصیلات کیا ہیں، مجھے ذرا اس سے بھی آگاہ کریں. تو وہ ایسے دھواں مارے گا کہ جیسے گاڑی چڑھائی میں لگ جائے تو دھواں مارتی ہے. بہت اچھا. یہ ہے اس وقت صورتحال. اور خطابت تو یہ سوکھا. وہ ایک خطیب ہے ہمارے اس ملک کی، وہ کہتے ہیں مسئلہ پوچھنا ہو کہتے ہیں کسی عالم دین تو پوچھی ہو، کسی مفتی تو پوچھی ہو. اما اللہ خطابت دیتی ہے. میں 10 سال فلانے بابے نے ڈلیوری کی تھی، اللہ میں خطابت دے دی تھی. اور مجھے اگلے دنوں سرگوت آتے تو دوست کہنے لگا وہ ایک جگہ آئے تو ایک دن میں 4 جلسے کی، ایک جلسے کا 70,000 روپے اس نے لیا. تو یہ قوم بلاتی ہے اور جس کے لے کے سنتی بھی ہے اور اچھل کے نعرے بھی لگاتی ہے. اور اگر انہیں کہہ دیا جائے کہ فلاں سنی مدرسہ ہے، اس کو تعاون کی ضرورت ہے، وہاں علماء تیار ہو رہے ہیں، مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے، تو یہ کہیں گے جی حضرت نہیں، کو پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، بجٹ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، 1000 بہانے کریں گے. تو یہ چیزیں بھی سمجھو. تو ہر حال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کھینچ کھوچ کے، یعنی بڑا اوکھا ہو کے یہاں جو میٹرک کر لے یا ایف اے کر لے تو اس کے بعد وہ ضروری سمجھتا ہے کہ ہر موضوع پر میں نا آئی تھنک، یہ ایک لفظ رٹا ہوا ہے بس انگریزوں کا، آئی تھنک. اور میں یہ نہیں کہ ویسے کہہ رہا ہوں، ہم نے اس ملک کی 3 یونیورسٹیز کے اندر پڑھا ہوا ہے. میں نے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز سے بیسک سرٹیفکیٹ ان انگلش لینگویج کیا ہوا ہے، ماشاءاللہ، ڈپلوما ان انگلش لینگویج کیا ہوا ہے. لیکن مجھے انگریزی بولنے کا کوئی شوق نہیں ہے. مجھے انگریزوں سے، یہود و نصارہ سے نفرت ہے. واہ، سمجھ آ گئی؟ ہمیں محبت ہے تو تاجدار کائنات علیہ السلام اور آپ کی نسبتوں کے ساتھ. سمجھ آ گئی؟ ہم نے لاہور کے جی سی سے قرآن سائنسز میں ایم فل کی ہے، اور میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے 3 جلدوں میں عربی زبان میں پی ایچ ڈی کا تھیسس کیا ہے. اور جس سبجیکٹ میں ہم نے کیا اسٹڈی آف ریلیجنس، انکاؤنٹرنگ آف ریلیجنس، ایجوکیشن آف ریلیجنس، انفارمیشن آف ریلیجنس، المقارنہ للادیان، وہ سبجیکٹ جس میں پورے پاکستان میں کسی دوسرے بندے کا پی ایچ ڈی لیول کا تھیسس نہیں ہے. اور ہمارا اردو میں نہیں، پورا عربی میں اتنی موٹی موٹی 3 جلدیں. ایک تگڑا بندہ میرے پاس آ جائے 5 منٹ ان کی 3 جلدوں کو ایسے پکڑ کے اٹھا نہیں سکے گا.
ہم نے بیٹھ کر وہ 3 جلدیں پوری عربی زبان میں لکھی ہیں. کیا بات، واہ واہ. لیکن اس کے بعد پھر بھی اللہ گواہ ہے، ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، آج بڑی رات ہے، شب جمعہ ہے، مقدس یہ گھڑیاں ہیں، خدا گواہ ہے، اب بھی یعنی 18 20 گھنٹے بیٹھ کے پڑھ کے نا پھر بھی جو وہ ہر روز اپنے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم شاید علم کی دنیا کی جو ابتدا ہے اس کو بھی نہیں پہنچے، اللہ اس سے بھی کہیں ہم پیچھے کھڑے ہیں. اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع کی نعمت سے نواز دے. آمین. اللہم آتنا علم الدین وتفقہا فی الدین وعلما نافع. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا. تو بہرحال صورتحال یہ ہے کہ میں ویسے نہیں، میں بڑی اہم 2-4 باتیں آپ سے کرنے لگا ہوں. آج ہمیں یہ کبھی ہم نے بہانہ کیا ہی نہیں، میں وہ چلے بولتا ہی نہیں. میں یہاں کہوں گا پھر بھی کہیں گے بھئی یہ جیسے عام طور پہ چلتا ہے، مناد خان آ کے کہتے ہیں، خطیب کہتے ہیں، یہ بھی ایسی بول رہے ہیں. مجھے اگر یہ عبدالرؤف اتاری اثر کے بعد فون نہ کرتے تو شاید آج آپ کا پروگرام ہوتا ہی نہیں. تو یہ میں کتابیں بھی گھر سے کو آتے ہوئے میں لائبریری سے پڑھا کے صبح سبق تو گھر آ گیا. اثر کے بعد ان کا فون آیا، رابطہ ان سے 1 مرتبہ وہ شروع میں ہوا تو اس کے بعد نہیں ہوا، اور میسیجز یہ مجھے چھوڑتے رہے واٹس ایپ کے ذریعے اور پوسٹیں کرتے رہے، لیکن میں واٹس ایپ نہ دیکھ سکا اور نہ وہ سارا کچھ ان کو پتہ ہوگا، ابھی بھی چیک کر نہیں کھول کے. تو یہ تو انہوں نے فون کیا تو اس کے بعد سے پھر پروگرام بنا کہ بھئی چلتے ہیں. اگر نہ بالکل میں بے بس تھا، یعنی ویسے بھی میرا ذہن یہ کہ جلسہ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، رہتا ہے تو رہ جائے، پر جو سیٹ پر بیٹھ کے درسیات پڑھنے پڑھانے کا معاملہ ہے سبق کا، وہ سبق پڑھنا پڑھانا نہیں رہنا چاہیے. صحیح ہے کہ تقریریں ہوتی رہیں گی، اور تقریر ایک نہیں 1000 کرو تو اتنا کام نہیں ہے جتنا ایک عالم دین تیار کر دو جتنا کام یہ ہے. سبحان اللہ، واہ واہ. تو بہرحال میں تو یعنی ابھی بھی کہنا تو بیدان کے لفظ مستعمل در سخن عرب پر 2 قسم است مفرد و مرکب مفت لفظ باشد کے تنہا دلالت کند کو یک معنی. میں پوری نحو امیر ابھی فارسی میں زبانی سنا دوں گا. سبحان اللہ. تو ہم 8-10 سبق بیٹھ کے پڑھاتے ہیں. کیا بات. اور یہ میرے سامنے کتاب ہے، یہ میں ویسے گھر میں اپنے برکت کریے، اس کے کئی نسخے ہیں تو یہ وہاں سے یہ بھی لے آیا. یہ شمائل الترمذی ہے، یہ پوری عربی میں مجھے مکمل زبانی یاد ہے. اگر آپ کی طبیعت ہے تو پھر اردو کی تقریر چھوڑ کے یہ صرف آپ کو عربی احادیث حضور کی شان میں سے سنا دیتے ہیں. تو بات یہ کہ یہ آج کا جو اب 1000 بندہ اگر تیار ہوتا ہے نا سال بعد مدرسے سے نکلتا ہے، 1000 میں سے 2-3 بھی بہت مشکل ہے کہ آپ انہیں کہ سیٹ پہ بیٹھ کے یا کتاب پڑھاؤ تو وہ پڑھا سکیں. یہ میں ویسے نہیں کہا، اللہ گواہ ہے. ہم آج کے دور کے ایک نہیں کئی لوگوں سے، یعنی اب فارسی تو خیر مدرسوں سے ویسے ہی اڑا دی گئی ہے، ختم ہی ہو گئی. اور عربی کا بحال یہ کہ اب 9 سال کے بعد بندہ پوچھے کہ کاکا یہ بتاؤ یہ محیی اصل میں کیا تھا اور پھر محیی بنا کیسے اور سیگا کیا ہے، تو وہ چکرا جائے گا. سمجھا؟ تو بہرحال آپ سے جو طالب علم بیٹھے ہیں میری ان سے گزارش بھی ہے کہ خوب محنت کر کے لنگوٹا کس کے سرکار مدینہ کے دین کو پڑھو. کیا بات. سبحان. خوب محنت کے ساتھ. سبحان. یہ کوئی اور میں یہ نہیں، آج آپ کو ہمارے شیخ تھے، میں نے ان سے صرف کا سال پڑھا تھا، انہوں نے اس طرف ذہن بنایا تو میں نے ہماری درس نظامی کی نحو امیر ہے وہ مکمل فارسی میں زبانی یاد کی تھی، اور آج اب تو میں نے پڑھا بھی تھی. وہ ماشاءاللہ ہدایت النحو ہے عربی میں مکمل مجھے زبانی یاد ہے. اب بھی وہ گھر میں تکیے کے ساتھ رکھی ہوتی ہے، جیسے روزانہ 2 سپارے منزل پڑھنی ہوتی ہے نا، اسی طرح 4 دنوں میں پاؤ پاؤ کر کے ہدایت النحو کو عربی میں زبانی پڑھتا ہوں میں. منطق کی برکات میں اسی طرح پڑھتا ہوں. واہ. سمجھ آگے اور آگے چلے جائیں. پوری درس نظامی میں علم وراثت کی ایک کتاب سراجی، مجھے پوری قال علماؤنا رحمهم اللہ تعالی تتعلق بطریقۃ المیت حقوق 4 مرتبۃ. الاول یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ من غیر تبدیل ولا تقدیر. پورے آپ کے ساتھ زبانی یاد ہے. سبحان اللہ. اور آگے جائیں. مفتی کورس ہم نے کیا تھا سن 2013-14 میں، جو مفتی کورس کی کتاب ہے شرح عقود رسم مفتی،
ابھی میں زبانی سنا دیتا ہوں. بسم اللہ شارع الاحکامی ما حمدی ابدأ فی نظامی ثم الصلاة والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدا وآلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والاعوام وبعد فالعبد الفقیر المذنب محمد بن عابدین یطلب توفیق ربہ الکریم الواحد والفوز بالقبول فی المقاصد وفي نظام الجوهر النضيد وإثل در باهر فريد سميته عقود رسم المفتي يحتاجه العامل أو من يفتي. سبحان تمہارا یہ کام ہے، سمجھ آئی؟ واہ. اور میں یہ نہیں یہاں آپ کو بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم ہم نے دین نہ کبھی اس نیت سے پڑھا نہ آگے کوئی ایسی سوچے کہ اس دین کے ذریعے ہم نے دنیا کا اپنا پیٹ بھرنا ہے. کیا بات. سمجھا؟ ہاں، جو اس نیت سے دین کو پڑھتا ہے نا اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں. مصطفیٰ کا دین پڑھو صرف اس نیت سے کہ میں اس دین کو پڑھ کے آگے حضور کے سچے مشن کو فروغ دوں گا، سرکار کے دین کی سربلندی کا کام کروں گا، تحفظ اسلام اور تحفظ دین پر کام کروں گا، خدا رسول کی دی ہوئی تعلیمات اور خدا اور اس کے حبیب علیہ السلام کے ارشادات کو پوری کائنات میں عام کروں گا، میں حضور کا دین پھیلاؤں گا، خدا رسول کو راضی کروں گا. اس نیت کے ساتھ دین اسلام کو پڑھو اور محنت کر کے. درس نظامی یعنی کہ محض گزر جاؤ درس نظامی سے اور نکل جاؤ، نہیں. ہر فن کی ایک کتاب زبانی یاد کرو، پہلے تو ایگزیکٹ ٹیکسٹ اور متن کے ساتھ، نہیں تو کم از کم اردو میں تو زبانی یاد کرو. ہر موضوع کی ایک کتاب، ہر موضوع کی. تو بہرحال بات کافی لمبی ہو گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا، پھر وہی جملہ دہراؤں گا کہ دو چار جماعتیں کلاسیں ہیں. آج کا ہمارا نوجوان جب پڑھ جاتا ہے نا تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب میں دین دنیا کے ہر موضوع کا کمانڈر ہوں اور میں اب صرف جج نہیں، میں قاضی القضات، میں چیف جسٹس ہوں، جو بولوں اور آگے منافذ ہو جائے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھ لو کہ حضور نبی اکرم، جو میں جس موضوع پر دو چار کلمات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ پلے باندھ لو. یہ ایک سبق، درس، ایک مدرسے کی کلاس سمجھ لو. میری آپ سب سے نہایت دل سے یہ ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ ساری زندگی اپنا یہ ایک مزاج بنا لو کہ حضور کی ذات کے متعلق تب تک کلام نہیں کرنا جب تک 100% آپ کو قرآن و سنت کا مطالعہ نصیب نہیں ہے. اور آپ مکمل تسلی جب تک نہیں رکھتے اس وقت تک میرے محبوب کی ذات پر کلام نہ کرو. ہاں یہ کہ جو علماء سے سنو، جتنا سنو اتنا مانو اور اس پر باقاعدہ اپنے آپ کو 100% مضبوط رکھو. لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات کو یا صفات کو یا حضور کی نسبتوں کو، محبوب کریم علیہ السلام کی کسی بھی جہت کو موضوع سخن جیسے ہماری سوسائٹی میں عام لب و لہجے میں بنایا جاتا ہے، خدا کے لیے اس سے گریز کرو، اجتناب کرو. حضور کی شان کو کبھی بھی دنیا کے کسی ہتھیار کے ذریعے نہیں، اپنی عقل کے ذریعے نہیں، حضور کی شان کو سمجھنا ہے تو یا قرآن سے پوچھو یا حضور کے فرمان سے پوچھو. اور پھر اس کے بعد قرآن و سنت کے بعد حضور کی ذات کو کیسے ماننا ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات کی نسبت کیا اعتقاد رکھنا ہے، کیا سوچ رکھنی ہے، کیا ذہن ہونا چاہیے، کیا فکر ہونی چاہیے، ہمارے جذبات، احساسات اور خیالات حضور کے متعلق کیا ہونے چاہیے. اگر یہ آپ نے کرنا ہے تو پھر ان سے پوچھو جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے مدینے کے تاجدار کا دیدار پایا ہے. صدیق پاک سے پوچھو، عمر پاک سے پوچھو، عثمان پاک سے پوچھو، علی مولا سے پوچھو، حسن و حسین سے پوچھو، طلحہ و زبیر سے پوچھو، انس بن مالک سے پوچھو، ابو طفیل سے پوچھو، ابو ہریرہ سے پوچھو،
عباس اور عبداللہ بن عباس سے پوچھو، امیر حمزہ سے پوچھو، 1.25 لاکھ اصحاب پیغمبر کی دہلیز پر حاضر ہو جاؤ اور حضور کے صحابہ کے سامنے دامن پھیلا کے یہ عرضی پیش کرو، اے صحابہ کی مقدس جماعت، تم نے محبوب کا رخ اقدس و انور دیکھا، حضور کی صحبت پائی، سنگت پائی، محبوب کی گفتگو کو سنا، حضور کے ارشادات کو سنا، تم نے دین براہ راست گنبد خضرا کے مکی سے پڑھا، ہمیں بھی ذرا سمجھاؤ ہم محبوب کو کیسے مانے ہیں، حضور کے بارے میں کیا اعتقاد رکھیں، کیا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، آئے کہ آج کہ کچھ طبقات کی سوچ، میں نام لے لیتا ہوں، ایک ہے آج کہ دیوبندی دھرم کا نظریہ، ایک ہے آج کے بھابیزم کی سوچ، جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ انہیں یہ مان لو جیسے گاؤں کا چودھری ہوتا ہے، بڑا بھائی مان لو، یہ اس طرح کے الفاظ الیاذ باللہ تعالی حضور کے متعلق، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، اور ہمارے لوگ اس طرح کی باتوں کے ہونے کے باوجود یہ سارا کچھ جو وہ سنتے سناتے ہوئے بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے، مولویوں کا رولا ہے، یہ ہمارا کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے۔ نہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف کسی عالم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر اس بندے کا مسئلہ ہے جس نے اسلام اور ایمان کا نور پایا ہوا ہے، جو حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ تو ایک ہے یہ سوچ حضور کے متعلق، یہ عقیدہ، یہ فکر، یہ ذہن، اب کیا حضور کو اس انداز میں مانا جائے، اور ایک ہے حضور کے صحابہ کی حضور کے متعلق سوچ، حضور کے متعلق صحابہ کا عقیدہ، وہ کیا ہے۔ اب میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا کہ اس وقت کیا کچھ ہوتا ہے تو یہ بھی بہت لمبا ہو جائے گا، بہت لمبا۔ میں اختصاراً آپ کے سامنے براہ راست صحیح بخاری شریف، جو قرآن کے بعد ہم اہل السنہ والجماعہ کا چوٹی کا لٹریچر ہے، سب سے اونچے درجے کی کتاب ہے، اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ جس کو کہتے ہیں، اس کتاب سے، اس کے اندر جو آگے بک ہے یا کتاب ہے یا چیپٹر ہے، اس کا نام ہے کتاب الصلح، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو خود کہتے ہیں مجھے اللہ نے 10 سال مسلسل تاجدار مدینہ کا خادم رہنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ 10 سال حضور کی خدمت کرتے رہے اور بڑی ہی سرکار کی قربت پائی انہوں نے، بہت قریب رہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، سونا محبوب، آپ اگر عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ منافقوں کا سردار تھا، رئیس المنافقین جس کو کہتے ہیں، عرض کیا حضور اگر آپ اس کو چل کر کچھ واز فرمائیں تو شاید یہ سدھر جائے، ٹھیک ہو جائے۔ اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، اوپر سے ایمان اسلام کا نام لیتا تھا، لیکن اندر سے یہ نہایت پرلے درجے کا حضور کا بغض رکھنے والا تھا، یہ منافقوں کا سردار تھا۔ اب نبی رحمت علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم بخشا ہوا تھا کہ اس کا دل کالا ہے اور یہ کوڑا ہے، اس نے سدھرنا نہیں ہے، لیکن محبوب کریم علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے کہ کل یہ اللہ کے حضور سے حشر یہ نہ کہے کہ مجھے تو دلیل دے کر تو قائل کیا ہی نہیں گیا تھا، میرے سامنے تو دین کا صحیح طرح مقدمہ رکھا ہی نہیں گیا تھا، حضور نے اس لیے
میدان محشر میں، تاکہ اس کے پاس کوئی ہیلا عذر بہانہ نہ ہو اور دلیل دنیا میں اس پر مکمل واضح ہو جائے، کام ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام چل پڑے، اور جب حضور چلے تو نبی پاک علیہ السلام، یہ صحیح بخاری میں ہے، حضور اپنی سواری پر تشریف فرما ہوئے، اور سواری وہ جس کو عربی میں حمار کہتے ہیں، حمار، اور ادھر ہم حمار کہیں گے، عربی کا لفظ یہ بولیں گے، یا پھر ہم آپ کو سمجھانے کے لیے کہیں گے دراز گوش، لمبے کانوں والا، یا اور آپ کو آسان کر کے یوں کہوں جو حدیث میں آیا کہ ہے تو یہ جانور لیکن ہم اسے حضرت یعفور کہتے ہیں، حضرت یعفور، جناب یعفور، یہ عزت کے لائق ہے جانور۔ اور شاید اب بھی آپ میں سے بات نہ سمجھے ہوں تو اس جو بھی بات کرنے لگا ہوں اس کو ادھر نہیں جوڑنا ہے، وہ بات ذرا ادھر ہی رہنے دیں، سمجھانے کے لیے۔ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، جانوروں میں ہم جس کو گدھا کہتے ہیں، جس کو ہم گدھا کہتے ہیں، ہماری نظر میں وہ جانوروں میں سب سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے، نکما، ہم اس کو سمجھتے ہیں، لیکن ادھر نہیں، ادھر ہم یہ، میں نے آج تک کبھی زندگی میں یہ حدیث سے بات پڑھ کر تو یہاں ترجمہ یہ نہیں کیا جو بھی آپ کو سمجھانے کے لیے بولا کہ ہم ادھر جو بولتے ہیں اپنے معاشرے میں ادھر نہیں بولیں گے، ادھر جو حدیث میں آگے عربی میں ہم کہیں گے حمار، اور وضاحت کرتے ہوئے ہم کہہ دیں گے دراز گوش، جس کے کان لمبے ہوتے ہیں، اور پھر اگلا جو اس کا تعارف اسے رحمت کائنات نے خود دیا، حضور نے فرمایا تیرا نام یعفور ہے، اور کہا کب؟ البدایہ والنہایہ میں ہے، امام نبہانی کی حجت اللہ علی العالمین میں ہے، اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں ہے۔ غزوہ خیبر ہوا، خیبر کی جنگ ہوئی، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح کامل عطا فرمائی۔ وہاں سے جب مال غنیمت آیا تو اس میں یہ دراز گوش بھی تھا، اور یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے، صحابہ کہتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ حضور کے ساتھ عربی زبان میں کلام کیا، سبحان اللہ، اور کیا کہا اس نے حضور سے عرض کیا محبوب میرے دادے کی نسل میں سے 60 حمار پیدا ہوئے تھے، اور ہر ایک پر اللہ کا ایک نبی بیٹھا تھا، اور میں یہودی کے قبضے میں تھا، تو وہ جب بھی میری پشت پہ سوار ہونے کی کوشش کرتا میں اچھل کر جان بوجھ کر آمدن اس کو نیچے پٹک دیتا، گرا دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اسے کہتا تو مجھ پر نہیں بیٹھ سکتا، میری پشت پر تو نبیوں کا امام سوار ہوگا۔ حضور مجھے اپنی سواری کا شرف عطا فرمائیں گے، اور سرکار سے عرض کیا محبوب اب کرم کیجئے، میں اپنے دادے کی نسل میں سے آخری ہوں، اور مجھ پر اب میرے دادے کی نسل کا اینڈ ہو چکا ہے، اور آپ نبیوں میں سے آخری ہیں، آپ نبیوں میں سے آخری ہیں۔ اب یہ جانور ہے، یہ جانور 4 ٹانگوں والا، اور جسے ہم اپنی سوسائٹی میں جانوروں میں سب سے زیادہ نکما تصور کرتے ہیں، وہ جانور بھی سرکار کی ختم نبوت کا نعرہ لگا رہا ہے، حضور کی ختم نبوت، اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ عقیدہ ہر مسلمان کو اتنا پکا ہونا چاہیے کہ جان نکل جائے لیکن یہ عقیدہ کبھی تیرے دل و دماغ سے کبھی نہ نکلے، اتنا مضبوط ہو، بلکہ اپنے بچوں کے کانوں میں عقیدہ ختم نبوت کی ضربیں لگاؤ، اپنے بچوں کو صبح شام ختم نبوت کا نعرہ سکھاؤ، پڑھاؤ، اور اپنے بچوں کے رگ و ریشے میں خون
ہیں کہ تاجدار کی ختم نبوت کے عقیدے کا اثر اتارو. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ایسے نہیں ہے ایک بندے کی آواز آپ سے زیادہ ہے. اب میں نعرہ لگاؤں گا آپ کہیں گے بھائی آپ سپیکر میں بول رہے ہیں, تو وہ تو بغیر سپیکر کے بول رہے ہیں. تو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ, اس پہ بھی اب آپ کو پہلے موٹیویٹ کرنا پڑے گا, آپ کو پہلے تیار کرنا پڑے گا, پھر آپ لگائیں گے. اب لگائیں ذرا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. 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 سنیے, تو نبی پاک علیہ السلام نے اس سے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا. حضور نے فرمایا نہیں, آج کے بعد تیرا یہ نام نہیں ہے, آج کے بعد تو یعفور ہے. سبحان اللہ. اس کو یہ نام حضور نے خود عطا فرمایا, اور اس لیے ہم پھر حضرت یعفور ہی کہتے ہیں, جناب یعفور ہی کہتے ہیں. اور ہمارے لیے تو وہ جانور تو کیا, ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں, یہ ہم آج نہیں, صحابہ ذرا تصور کرنا کہ حضور کے اس سواری کے جانور کے بارے میں بھی کیا عقیدہ رکھتے تھے. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں, ہمارا آج کا عامیانہ انداز, آج کا سوقیانہ انداز, آج کا ایک نہایت شوخی والا لب و لہجہ, اور ایک ہے صحابہ کا عقیدہ حضور کے بارے میں. صحابہ حضور کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے, کیا سوچ تھی؟ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی پاک علیہ السلام اس سواری پر سوار ہوئے اور حضور چل پڑے. جب چلے تو یمشون معہ, حضور کے ساتھ حضور کے صحابہ بھی چل پڑے. چلتے چلتے عبداللہ بن ابی ابن سلول کے محلہ میں حضور آئے, اور سرکار کریم علیہ السلام اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے, اور عبداللہ بن ابی بن سلول کی طرف آپ تشریف لے گئے. اب یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو جانور تھا یہ اتنا دانا اور سمجھدار تھا کہ جتنی دیر محبوب اس کی پشت پر سوار رہتے تھے یہ پیشاب نہیں کرتا تھا. اور حضور جب تشریف لے جاتے اور اتر جاتے, اس کے بعد پھر یہ اپنا جو بھی معاملہ ہوتا وہ کر لیتا. تو سرکار جب نیچے تشریف لائے اور عبداللہ بن ابی بن سلول کی طرف گئے, تو اب اس سواری کے جانور نے پیچھے پیشاب کیا. جب پیشاب کیا تو عبداللہ بن ابی بن سلول اس نے کہا الیک عنی واللہ لقد آذانی نتن حمارک, کہنے لگا مجھ سے آگے جاؤ, دور ہو جاؤ, مجھے تمہاری اس سواری کا جو جانور ہے اس کے پیشاب نے تکلیف دی ہے. یہ جملہ اس نے بولا حضور کی سواری کے متعلق اور اس کے پیشاب کے متعلق. اس نے کہا مجھے اس کے پیشاب کی, میں نتن اس کا معنی بھی نہیں, کہنے لگا مجھے اس کے پیشاب نے تنگ کیا, اذیت پہنچائی. جب یہ اس نے بولا اب یہ دھیان کر لینا کہ ہے یہ انسان, جیسے آج ہمارے یہاں بات سبق پڑھاتے ہیں نا میں آ کے کہ حضرت دیکھیں تو صحیح نا, سامنے ہے تو انسان, ہے تو بندہ, ہے تو آدم, اور آپ اتنے سخت لفظ بولتے ہیں. ایسا نہ کیجئے, آپ ذرا کول مائنڈڈ ہو جائیے. میں کہتا ہوں ہاں ہم انتہائی ٹھنڈے ہیں, نرم ہیں اور میٹھے ہیں,
پر اس کے لیے جس کے سینے میں محمد عربی کا پیار بستا ہے اور جو سرکار کے متعلق عقیدہ ٹھیک نہ رکھتا ہو، وہ ایک نہیں 1000 مرتبہ ہم اسے رگڑیں گے بھی، ہر دلائل کے ساتھ اس کو مسخ بھی کریں گے، کچلیں گے بھی۔ اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا وہ حلقہ یاراں تو پریشن کی طرح نہ، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ جب حضور کا غلام سنگیوں میں بیٹھے نا، حضور کے غلاموں میں، تو پھر وہ ریشم سے زیادہ نرم ہوتا ہے، اور جب سامنے دشمن ہو تو پھر وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اب ہمیں جو سبق آج دینا چاہتے ہیں نا باقی لوگ، اصل میں یہ ہے کہ چار ان کا قصور نہیں ہے، انہوں نے دین تو پڑھا نہیں، انگریز کی وہ تعلیم پڑھی۔ میں پھر یہ کہہ دوں، میں کچھ یہاں یہ بھی ساتھ وضاحت کر دوں کہ میں سکول کے خلاف نہیں، اب پڑھیں جائز حد تک، لیکن ناجائز نہ کریں۔ یہ نہیں کہ بھائی آپ انگریزوں کی ہی غلامی کرنا شروع کر دیں اور یہود و نصارہ کے ہی آپ اعلی کار بن جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ دھیان رکھیے، اصل میں ہمارا جو موجودہ آج کا تعلیمی نظام ہے، اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ پورے سٹرکچر میں شاید ایک بھی جاندار کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے کہ جس میں ہماری نسل نو کی صحیح معنوں میں تربیت ہو سکے۔ وہاں تو کیا سکھایا، کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اقبال کہتا ہے جب میں گیا باہر تو میں نے دیکھا ایک پادری اپنے بچے کو نصیحت کر رہا تھا۔ کیا کہا؟ میں نے سنا ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے، منظر وہ طلب کر کے تیری آنکھ نہ ہو سیر، راز ملوکانہ سینے میں رہیں تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے زیر۔ کہا وہ کہہ رہا تھا مسلمانوں سے ڈر کے ان کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا کرو؟ اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا سن، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی کوئی بات ہوتی ہے، وہ مقام ہوتا ہے، ایسے بے ہوش ہو کے بھی تو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس نے کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، اس کو اٹھا کے تعلیم کے تیزاب میں پھینک، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ یہ انگریزوں کا مشن ہے، یہ ہے ان کا پروگراموں کا ایجنڈا۔ اور آگے اگلی بات اقبال کہتا ہے، پھر وہ کہنے لگا ایک تاثیر میں ایک سیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب۔ اس نے کہا کیمیا، کیمسٹری اور اپنا جو ایک سیر کا وہ اثر نہیں ہے جو اثر ہماری تعلیم کے اندر ہے۔ کیسے؟ تو دیکھا سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر، مسلمانوں کا بچہ لے اپنے ماحول میں رکھ، اور پہلے وہ سونے کا ہمالہ کو ہمالیہ تھا، اور اپنے تعلیم کا پورا اندر باہر اس کے جادو کر، اس کے بعد کیا ہوگا؟ معاذ اللہ وہ مٹی کے ڈھیر بن جائے گا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ بالکل بیکار ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ دو چار ذمہ دار لوگ جا کے یا تو اگر ہے بھی تو باہر کہیں دائیں بائیں ہو جائے، یہاں کم از کم مسجد کی حدود میں یہاں تو نہ کریں، سارے درود پاک پڑھیں، صلاۃ والسلام الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ یہ حدیث پاک سن لیں اور میں پھر بات ختم کر دیتا ہوں، میں نہیں زیادہ دیر تک آپ کو تنگ کرتا۔ یہ حدیث پاک سن لیں۔ جب اس نے یہ کہا کہ مجھ سے دور ہٹ جائیے، آپ کی سواری کے پیشاب نے مجھے تنگ کیا، تو اب اس میں اب دیکھیں وہ یہ جو بول رہا تھا وہ انسان تھا، اور یہاں پاکستان کا نہیں تھا، مدینہ شریف کا تھا۔ ایک طرف وہ انسان تھا اور دوسری طرف حضور کی سواری کا جانور تھا۔ ایک طرف وہ انسان تھا، دوسری طرف حضور کی سواری کے جانور کا پیشاب تھا۔ اس نے میرے محبوب علیہ السلام کی ذات پر کوئی ہٹ نہیں کیا، حضور کی ذات کو نشانہ نہیں بنایا، حضور کی کسی صفت کو نشانہ نہیں بنایا، حضور کے صحابہ کو نشانہ نہیں بنایا،
حضور کے اہل بیت کو حضور کے بچوں میں سے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا، اس نے سرکار کی سواری کے جانور کو ٹارگٹ کیا، اس کے پیشاب کو نشانہ بنایا۔ تو اب صحابہ کرام کیا یہ سن کے خاموش ہو گئے، چپ کر گئے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ تو جانور کے بارے میں بول رہا ہے یا اس کے پیشاب کے بارے میں بول رہا ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، کوئی بات نہیں، انسان ہے نا سامنے۔ نہیں، ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ حدیث کے اندر بخاری کے لفظ ہے فَقَانَ بَيْنَهُمَا دَرْبٌ بِالنِّعَالِ وَلَيْلِ، کہا جب اس نے یہ بولا کہ مجھ سے ہٹ جاؤ، یہ سواری اور اس کے پیشاب نے مجھے تنگ کیا، تو نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابہ وہاں موجود تھے انہوں نے یہ نہیں کہ بھئی یہ سامنے انسان ہے اور پھر اس نے جانور کو بولا ہے، اس کے پیشاب کو بولا ہے، کوئی بات نہیں، نہیں، صحابہ کرام نے جو اس کے اس بولنے پر قدم اٹھایا، صبح قیامت تک یہ پیغام دے دیا کہ کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی حساس چیپٹر ہے تو اس کو شان مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی دین کے باب میں سب سے اہم چیز ہے تو حضور اور حضور کی نسبتیں ہیں۔ صحابہ نے کیا کیا جب اس نے یہ بولا؟ اب پھر سن لو، کل صبح کو کوئی اگر تمہیں یہ سبق پڑھائے نا، ٹولریٹ ہو جائیے، فلیکسیبل ہو جائیے، کول ہو جائیے، اسے پکڑ کر یہ سمجھانا کہ اگر تو نے دین نہیں پڑھا تو ادھر ہم تجھے لے چلتے ہیں طیبہ نگر والوں کی بارگاہ میں، ان سے تجھے سمجھاتے ہیں کہ دین اور دینیات کے بارے میں اپنی عقل کے گھوڑوں کو نہیں دوڑایا جاتا، اور عقل کے گوسلوں کی جو وہ تشریح اس کو نہیں مانا جاتا۔ دین کے باب میں قرآن و سنت اور مصطفیٰ کے صحابہ کو مانا جاتا ہے، اور 1400 سالہ 1450 سالہ علمی تاریخ کو مانا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کو مانا جاتا ہے۔ اب ہوا کیا؟ اس نے جب حضور کی سواری اور اس کے پیشاب کے بارے میں بولا تو میرے محبوب کے جو غلام وہاں موجود تھے انہوں نے اس عبداللہ بن ابی ابن سلول جو مدینے کا رہنے والا تھا، انسان تھا، صحابہ نے اس کو تھپڑ مارے، سناٹے دار تمانچے مارے، مکے مارے، بس نہیں، صحابہ نے اسے ٹھٹے مارے، بس نہیں، صحابہ نے اسے ڈنڈے مارے۔ کس بات پر؟ کیا ہوا تھا؟ اس میں نبی پاک علیہ السلام کی مقلع اقدس کے بارے میں کچھ بول دیا، زلف ناظری کے بارے میں کچھ بول دیا، وجود مسعود کے بارے میں بول دیا؟ نہیں۔ صحابہ نے بیت کے بارے میں بولا؟ نہیں۔ اس نے بولا ایک حضور کے سواری کے جانور کے بارے میں، اس کے پیشاب کے بارے میں۔ میاں محمد بخش وہ کھڑی کی دھرتی کا عارف اور مرد قلندر، وہ ویسے نہیں بولا تھا کہ قدر نبی دائے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو کے بچ مدینے۔ یہاں پیدل یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں صبح شام ہماری سوسائٹی میں باہر ٹگے کا بندہ اٹھتا ہے تو اٹھ کے کہتا ہے ان کے پاس یہ علم نہیں تھا، ان کے پاس یہ نہیں تھا، وہ یہ نہیں تھے، وہ نہیں تھے، براہ راست حضور کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں اور 11 گز کی گندی زبانیں کھولتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ کچھ سوسائٹی کے اتنے بحث ہو چکے ہیں، سب کی بات میں نہیں کرتا، یہاں غیرت والے بھی ہیں، لیکن کچھ اس درجے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ بول دیا تو کیا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
تو میں کہتا ہوں سرکار یا سرکار کی صفات تو بڑی آگے کی بات ہے. یہ میں بخاری پڑھ رہا ہوں, بخاری قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب, جسے وہابی نہیں مانتا ہے, دیوبندی نہیں مانتا ہے, جی وہابی کو پکڑو, اسے کو منبر پہ ذرا بخاری کی یہ حدیث سنا کے نکالو. وہابی مر جائے گا, یہ حدیث نہیں بیان کرے گا. بخاری بخاری کا صرف نعرہ اور یہ قصیدہ پڑھنا اور ہے, اور بخاری کے سینے میں جو موتی ہیں انہیں نکال کے حضور کے غلاموں کو پیش کرنا اور ہے. آج کیسے دیوبندی سے وہابی سے کہا یہ حدیث بیان کر منبر پر, حدیث بخاری کی ہے, قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب کی ہے, حدیث پر کوئی چرا نہیں, کوئی objection نہیں, کوئی کلام نہیں, کتاب مضبوط ہے, معتمد ہے, مستند ہے, معتبر ہے. اور جو روایت میں سنا رہا ہوں یہ روایت اتھینٹک ہے, فقہ ہے, روایت پر سند پر کوئی کلام نہیں ہے, حدیث بخاری کے سینے میں موجود ہے. اور معاملہ آج 15ویں صدی کا نہیں, معاملہ میرے محبوب کے ظاہری حیات طیبہ کے عہد کا ہے, حضور کے مبارک زمانے کا ہے, میرے محبوب خود موجود ہے, سرکار کے سامنے کا ہے, مدینہ شریف کا ہے. کیا ہوا؟ اس نے سرکار کی سواری کو ہٹ کیا, سرکار کی سواری کے پیشاب پر بولا, حضور کی سواری کے پیشاب پر بولا, تو صحابہ نے تمانچے مارے, مکے مارے, ٹھڈے مارے, اور اس کے بعد صحابہ کرام نے اس کو ڈنڈے مارے, سوٹے مارے, اور مارنے کے بعد کیا بس کر دی؟ نہیں, جو آگے جملے بولے نا, خدا کی قسم میری آپ کی اور قیامت تک کے لوگوں کی سوچ جمع کر کے ایک طرف رکھتے ہیں, سب کی سمجھداری ایک طرف رکھتے ہیں, صحابہ کرام کے یہ جملے اور یہ الفاظ ان کی خوشبو بہت اعلیٰ ہے. ہماری عقلیں وہاں تک رسائی نہیں ہمیں تو جو ظاہر میں ہے وہ مفہوم, اس کے اندر کیا گہرائی ہے, کیا گہرائی ہے, کیا تعمق ہے, کیا ڈیپتھ ہے, حضور کے صحابہ جانے جنہوں نے بولا ہے. کیا بولا؟ پہلے انہوں نے اس کی ترکت بنائی اچھی خاصی, اس کا پھینٹا لگایا, لگا کے تو اس کے بعد کیا کہا, بخاری میں بھی ہے, عمدۃ القاری میں تشریح کے ساتھ کچھ الفاظ ہیں, اور مسند امام احمد بن حنبل یہ ہماری حدیث کی 52 جلدوں میں کتاب ہے, 52 جلدوں میں, اس کے اندر بھی موجود ہے. اور امام احمد بن حنبل کون ہے؟ یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں. ان کی حدیث کی جو کتاب ہے مسند المسند للامام احمد بن حنبل, حضرت امام احمد بن حنبل آپ کی کتاب ہے مسند, اس کے اندر بھی موجود ہے. اور الفاظ کیا ہیں؟ صحابہ کرام نے ایک روایت میں لفظ واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اطیب ریحا منک, دوسرے لفظ واللہ لبول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اطیب ریحا منک, اور تیسرے لفظ یہ ہیں کہ واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اطیب ریحا منک. پہلے الفاظ یہ ہے کہ کہا خدا کی قسم, اللہ کی قسم, ہمارے محبوب کے پیشاب مبارک کی خوشبو تیری کستوری سے اعلیٰ ہے. دوسرے لفظ یہ ہے کہ اللہ کی قسم ہمارے محبوب کی سواری حمار دراز گوش, اس کی خوشبو تیری کستوری سے اعلیٰ ہے. اور تیسرے لفظ جوائنٹ ہو جاتا ہے, انہوں نے کہا خدا کی قسم محبوب کی سواری کے پیشاب کی خوشبو, محبوب کی سواری کے پیشاب کی خوشبو, جانور ہے اس کے پیشاب کی خوشبو تیری کستوری سے اعلیٰ ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟
یہ ہے حضور کی بارگاہ عز و ناز کے حوالہ سے صحابہ کی سوچ، عقیدہ، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ، ان کا فہم مقام مصطفیٰ اور صحابہ کا ترک حرمت رسالت، یہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا وہ ادراک جس کے ذریعے وہ محبوب علیہ السلام کی شان والا اور عظمت والا حضور کی نسبتوں کی بات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تو بے شک انسان ہے اور رہتا بھی مدینے میں ہے، لیکن خدا کی قسم تیری کستوری میں وہ خوشبو نہیں ہے جو خوشبو ہمارے محبوب کی سواری اس جانور کے پیشاب میں ہے۔ قدر نبی دا ہے کی جانن قدر نبی دا جانن والے سو میں یہ ہے حضور کی شان والا اور یہ صحابہ کا عقیدہ۔ اور بخاری میں اور یہاں ایک روایت اور اس کے ساتھ میں جوڑ کے عرض کر دوں، وہ بھی مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، وہ یہ کہ حضور کی یہی سواری جب سرکار نے کہیں تشریف لے جانا ہوتا تھا، حضور کے غلام تھے، نام تھا عامر، ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ سرکار کی سواری کو تیار کرتے تھے، اوپر سیٹ لگانی، تکیہ لگانا، لگا کے محبوب کی، اور اس کے بعد عرض کرتے تھے سونا محبوب سواری تیار ہے، تشریف لائیے اور تشریف فرما ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ایسے کہ ایک سفر میں تھے اور رات کا سما تھا، ایک مقام پہ حضور اور آپ کے صاحب نے پڑاؤ کیا اور وہاں ٹھہر گئے، کچھ دیر کے لیے آرام کیا محبوب کے حکم اور ارشاد کے مطابق۔ تو یہ جو حضور کے صحابی تھے جن کی ڈیوٹی حضور کی سواری کو تیار کرنا ہوتا تھا، ان پر غسل فرض ہو گیا، غسل واجب ہو گیا۔ تو انہوں نے یہ کیا، جب اعلان ہوا چلنے کا تو انہوں نے ایک اور حضور کے صحابیوں نے کہا کہ سواری آپ تیار کر